अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज बड़ी अहम नशिस्त हुई आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के हवाले से, जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने की है। सबको मुबारकबाद भी दी और नवाज शरीफ साहब का कहना था कि मुखालफीन के साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, जो सीट अगर हार गए तो उनको भी मुबारकबाद देते हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर मामला ज़रा मुख्तलिफ से हैं, क्योंकि वहाँ पर इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसे कलअदम करार दिया गया है, उसके मामलात बिल्कुल सहल ना कर सकी। और अभी भी जो मामलात हैं वो इस नई जो भी हुकूमत साजी इस वक्त होगी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने को है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि वही इंतखाबात के ज़रिए इस वक्त फातेह करार पाए हैं, तो उनके लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और ओवरऑल अगर हम हुकूमत का जिक्र करें, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीमों का बड़ा जिक्र किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए है और विफाक को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मदद भी करनी चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत का अगर आप जायज़ा लें तो आज भी सिस्टम के अंदर से फिर से एक आवाज़ आई, यानी पहले तो सिस्टम को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि ये सिस्टम मज़ीद नहीं चल सकता और एक नया निज़ाम आना चाहिए। आज अब्दुल अलीम खान साहब ने एक मरतबा फिर नए सूबे बनाने की हिमायत में कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि चारों सूबों में 4-4 इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हज़ारा सूबे का भी उन्होंने जिक्र किया है। अब आते हैं कि ये मामलात क्या वाकई वफाकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज हैं, शायद इन द लॉन्ग रन हो सकते हों, लेकिन जो फौरी चैलेंज इस वक्त नज़र आ रहा है वो उस अपोजिशन की सूरत में नज़र आ रहा है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ आने का ऐलान किया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वो 20 लाख अफराद का मजमा लेकर इस्लामाबाद 27 सितंबर को पहुँचेंगे। हुकूमत में किसी किस्म का प्रेशर इस तरह ज़रूर नज़र आता है कि वो अब इस पर स्टेटमेंट्स देने पर मजबूर है। क्या वाकई इस एहतजाज के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हासिल करना चाहेगी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, या ये पिछले एहतजाजों की तरह साबित होगा? इन फोकस हमारे साथ हैं तैमूर झगड़ा साहब, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, सबसे पहले तो 27 सितंबर को जो ऐलान किया, 20 लाख के मजमे का दावा भी किया है कि लेकर पहुंचेंगे इस्लामाबाद, ऐसा क्या नया है इस एहतजाज में? आई वुड लाइक टू आस्क, या जो आप लोगों की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ज़हीन लोग बैठे होंगे, जो पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ हो, जिसमें क्योंकि मकसद होता है ना किसी भी प्रोटेस्ट का कि दैट यू एटलीस्ट अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, तो एक प्लानिंग भी होती है, उसे मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि अब क्या मुख्तलिफ है पिछले एहतजाजों से? जी नादिया, सबसे पहले अगर मैं आपकी एक करेक्शन कर दूं, आपने कहा कि नवाज शरीफ और PMLN जो है वो इंतखाबात के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत में आए। असलियत यह है कि इंतखाबात के नतीजे के जरिए में आए, इंतखाबात के जरिए नहीं आए। बिल्कुल जैसे 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के जरिए 17 सीटें थी और इंतखाबात के नतीजे के जरिए जो लोग नोटिफाई हुए उनकी वजह से आज वो हुकूमत एंजॉय कर। चलें, ये तो आपका इल्जाम है उन पर धांधली का। मतलब अभी तो बच्चे को पता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आप एहतजाज करके बताएं ना, क्या हासिल कर लेंगे? नादिया, आपने कहा कि मुख्तलिफ क्या है। मुख्तलिफ तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, तो उस कोलैप्स निज़ाम में अभी एहतजाज के लिए कोई जगह नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं है। ठीक। मेरे ख्याल में अगर हकीकत पे हम बात करें तो असलियत तो ये है, वो हमने बहुत सी जगहों पे देखा कि जो ये रियासत है वो आज़ादी की 79वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करता है, लेकिन वो मुल्क के अवाम को आज़ादी राय, आज़ादी हरकत नहीं देना चाहती। अब इन हालात में ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछें तो बेहतरीन हल, अगर हम सब अपने आप को पाकिस्तानी कहें जी, तो वो तो ये होगा कि हुकूमत जो है वो थोड़ी सी जुर्रत और थोड़ी सी जो है वो जेनरोसिटी दिखाए, और अगर टेबल के सामने मीनिंगफुल मुज़ाकरात पर हम बैठे तो शायद ये इस मुल्क के फायदे में हो, बल्कि शायद नहीं, ये डेफिनेटली इस मुल्क के फायदे में होगा
کہ اس پولیٹیکل کرائسس سے ہم نکلیں، کیونکہ 4 سال کے بعد اس نظام کے پاس نہ کوئی لیجیٹمیسی ہے، اور اس نظام کا نتیجہ بقول محسن نقوی اس ملک کے نظام کا کولیپس ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لیے فرق ہونا چاہیے، جو ہمارے لیے چیلنج ہے، جو ہم اگلے مہینے میں کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایک بار ہم اس میں متحد ہو کے جائیں۔ ایک بار جب ہم جائیں تو جو ہم کہیں، جو کرنے کے لیے جائیں وہی کہیں، اور اس سے زیادہ بڑے دعوے نہ کریں۔ صحیح۔ اور ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ایک دن کا پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ اس بات کا پروٹیسٹ ہے کہ یہاں پہ آئین غائب ہے، قانون غائب ہے، عدالت غائب ہے، اور ان حالات میں ہم پر، ہر پاکستانی پر فرض ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس ملک کی خاطر آئینی طریقے میں، قانونی طریقے میں پروٹیسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن جو پشاور میں جلسہ ہوا 5 اگست کو، اس میں میں نے دیکھا، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت پر، ہماری خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید بہت ہوتی ہے، لیکن I was amazed، نہ صرف کہ جتنے لوگ جلسہ گاہ اور جلسہ گاہ کے باہر آئے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کا سڑکوں پہ ری ایکشن تھا نا، وہ آپ کو 2 باتیں کہتا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کی عمران خان سے محبت، اور نمبر 2 کہ پورا پاکستان محسن نقوی کے اس بات سے اگری کرتا ہے کہ یہ نظام کولیپس ہے اور ان کو یہ نظام نہیں چاہیے۔ اچھا، تو تیمور، ایک چیز جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ متحد ہو کر اینڈ آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ پروٹیسٹ ہونی چاہیے، اس وقت تک کا پلان کیا ہے؟ کہ are you going to have some sort of a sit-in، یا بس وہ مجمع لے کر جانا ہے to put pressure on the government and then come back؟ دیکھیے، میں نے 1-2 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، I'm sure اور ڈیٹیل پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اور پھر جو میٹنگز ہوں گی جس پہ ہم بھی ہوں گے، اس میں جو ہے وہ کہا جائے گا۔ میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ ہم جو ہے وہ غلطی نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے وہ غلطی کی دوبارہ تو اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی، کہ جی ہم کسی کو یہ بہانہ بھی بنانے دیں کہ ہم اسلام آباد پہ دھاوا بول رہے ہیں۔ پروٹیسٹ پورے ملک میں ہے، پورا ملک پروٹیسٹ کرے گا۔ پروٹیسٹ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے۔ ہم ان حالات میں، دنیا کے ان حالات میں، پاکستان کو ایک عقل کے طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے پہ لانا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں آئے گا تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ احتجاج آئین اور قانون کے لیے اور پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا تیمور، سوری، آخری بات وہ یہی کہ دیکھیں، میں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے وہ کہتا ہوں، اور اگر کوئی اس سے زیادہ بات کر بھی رہا ہے تو وہ سیاسی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کے پروٹیسٹ سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک موومنٹ کا مومنٹم بنانا ہے، اور اس میں 27 تاریخ ایک بہت بڑی تاریخ ہوگی، اس عزم کے ساتھ کہ اس موومنٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اوکے تیمور، دیکھیں، آپ نے ابتدا میں بالکل صحیح کہا کہ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ مذاکرات حکومت کے ساتھ ایک واحد راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، احتجاج از the last resort that you mentioned، لیکن اس سنجیدگی کے حوالے سے جہاں آپ حکومت کے اوپر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہیں آپ پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، چاہے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہوں، یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ ان کو اس پارلیمان میں رہتے ہوئے وہ پریشر بلڈ اپ کرنا ہے، یا نہ بھی وہ پریشر بلڈ کریں تو حکومت سے بارہا مذاکرات کا کہنا ہے۔ یہ کہتے نا کہ پی ایم ہاؤس میں ہم مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ وہ لیجیٹیمائز ہو جائے گا کہ وی اگری ود دا گورنمنٹ۔ یہ تو ایک ایکسکیوز ہوئی، کیونکہ آپ جب قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو دی ہے نا اس حکومت کو، یو ناٹ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ۔ نانیہ، میرے خیال میں قومی اسمبلی میں بیٹھنا لیجیٹیمیسی حکومت کو نہیں دیتا۔ آپ اکثر جو ہے وہ انلیجیٹیمیٹ نظاموں میں بھی بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ بالکل آپ جو ہے وہ ایک ویکیوم میں ایک نظام کو نہ آپریٹ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن لیٹس بی فیئر، اس نظام میں قانون توڑنے کی جتنی طاقت حکومت کے پاس ہے، یہ ایکویولنس ہو ہی نہیں سکتی کہ پی ٹی آئی کا اس میں قصور ہے،
یا علامہ ناصر کا کوئی قصور ہے یا محمود عاشق صحیح کا کوئی قصور ہے؟ کیونکہ ساری مونوپولی آن پاور، ساری مونوپولی آن بریکنگ دا لا یہ حکومت کے پاس ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہی حکومت جب ان کا ایک وزیر یہ کہے کہ یہ نظام تباہ ہو چکا ہے، یہ شہباز شریف یا مریم نواز کے لیپ ٹاپس دینے سے نہیں ٹھیک ہو سکتا، نہ شہباز شریف کے 18 گھنٹے کام کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور 80 سالوں کا نتیجہ ہے. 80 سالوں میں 3 ہی حکومتیں رہی ہیں نا، یا پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی یا پھر ملٹری حکومتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو عمران خان کی طرف تو 80 سال کا اشارہ نہیں ہو سکتا، ان کا تو 3 سال کی بیچ میں ان 80 سالوں میں جو ہے وہ ہے نا، رائٹ. تو جب اگر اس حکومت میں اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ اپنے منسٹر کو کانٹرڈکٹ کرے تو پھر سم تھنگ از ویری رانگ. اور میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار، بہت بڑے فیصلے، ہمارے دشمن ہیں دونوں طرف. دنیا میں جو والیٹیلٹی ہے، ہماری اکانومی 4.5 سال میں کہیں بھی نہیں ہلی. عام پاکستانی کی جو مایوسی ہے اسی کی طرف محسن نقوی کا اشارہ تھا. اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلیک باکس میں سے 33 صوبے یا 18 صوبے یا 12 صوبے نکالیں. These are excuses. یہ چینجز بھی جب ہوتی ہے نا تو بہت سوچ سمجھ کے ایک کریڈیبل نظام کے تحت ہوتی ہے. ہم 80 سال ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. ہمیں آخر جو ہے اگر ایکچولی ایک بڑا قدم لینا ہے، آئین پر جانا چاہیے، اور اس میں پھر یہ بات صحیح ہے کہ ہر پارٹی کو، ہر فریق کو قربانی دینی پڑے گی، اور اس میں پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ایک فریق ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ وہی کریں جو ہم اصولی طور پہ جو ہمارا سٹینڈ ہو کہ ہم اس سے ایک قدم بھی نہ ہلیں. اچھا، دوسری چیز آپ نے کہا نا کہ متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے ہمیں، اور وہ تو اب سب کے سامنے ہے. جس طرح سی گروپنگز ہیں جو فائٹ سامنے آتی ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ صرف خیبر پختونخوا احتجاج ہوگا یا واقعی پنجاب سے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پورے ملک سے، سندھ بلوچستان سب سے آئیں گے. یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.